بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخم پیدا کرنے والے اسباب کرہا، گوشت پھٹ جائے، کسی زخم میں پیپ پڑ جائے، کرب و جوار کی پھنسیاں ساختوں کو گلا دیں تو یہ سب زخم پیدا کرنے کے اسباب ہیں۔ ورم پیدا کرنے والے اسباب، اعضاء میں ورم دو طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مادہ کسی مقام پر آ کر جمع ہو جائے، مثلا خون، بلغم، صفرا، سودا، ریا، ماہیت وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، عضو کی حیات میں کوئی خاص تبدیلی واقع ہو جائے، اس کی حسب ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، عضو کی قوت دافعہ قوی ہو جائے۔ نمبر 2، عضو کمزور ہو جائے اور مادہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہو، جس کی حسب ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عضو میں فضلات قبول کرنے کی قدرتی صلاحیت موجود ہو، عضو تباً ڈھیلا بنایا گیا ہو، جیسے گردن اور بغل کی گلٹیاں، عضو کی طرف مواد اور فضلات آنے کا راستہ کشادہ ہو لیکن دفع کرنے کا تنگ ہو، یا وہ عضو دوسرے عضو کے نیچے رکھا گیا ہو، عضو نہایت چھوٹا ہو، غذائی مواد تنگی پیدا کر کے ورم پیدا کر دیں، عضو بیمار ہو، چوٹ لگ جانے سے مادہ جمع اور بند ہو جائے، ورزش کی عادت ترک کرنے سے، عضو میں شدید حرکت پیدا ہونے سے۔ تخمہ اور امتلاء کے اسباب، امتلاء اور بدہضمی کا اسباب گاہے بیرونی ہوتا ہے اور گاہے اندرونی۔ بیرونی اسباب کی تفصیل یوں ہے: بدن میں رطوبت پیدا کرنے والی اشیاء بکثرت استعمال کی جائیں حالانکہ بدن میں پہلے ہی سے رطوبت بکثرت ہو، مثلا حمام میں زیادتی کرنا، خصوصاً کھانا کھانے کے بعد، اور تمام تحلیل کرنے والی چیزوں کا استعمال ترک کر دینا، جیسے آرام سے پڑے رہنا، ورزش چھوڑ دینا، کھانے پینے میں زیادتی اور بد پرہیزی کرنا۔ داخلی اور اندرونی اسباب، یہ حسب ذیل ہیں: قوت ہاضمہ کا کمزور ہو جانا، قوت دافعہ کا کمزور ہو جانا، قوت ماسکہ کا قوی ہو جانا، عضو کی نالیوں اور راستوں کا تنگ ہو جانا۔ استفراغ اور احتباس کے اسباب، جن فضلات کو بدن سے خارج ہونا چاہیے اگر وہ بدن کے اندر رک جائیں تو اس کی متعدد وجوہات ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قوت دافعہ کمزور ہو۔ نمبر 2، قوت ماسکہ شدید قوی ہو۔ نمبر 3، قوت ہاضمہ کمزور ہو۔ نمبر 4، مجاری یعنی راشتے شریانوں کے وریدوں کے تنگ ہوں یا مسدود ہوں۔ نمبر 5، مادہ غلیظ ہو۔ نمبر 6، دفع فضلات کی حاجت کا احساس جاتا رہے۔ نمبر 7، طبی قوت کسی اور جانب متوجہ ہو۔ اسباب استفراغ، جن چیزوں کو بدن کے اندر رکنا چاہیے اگر وہ بدن سے خارج ہو جائیں تو اس کی بھی متعدد وجوہات ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، قوت دافعہ قوی ہو۔ نمبر 2، قوت ماسکہ کمزور ہو جائے۔ نمبر 3، مادہ موذی ہو اور تکلیف پہنچا رہا ہو۔ نمبر 4، مادہ رقیق ہو۔ نمبر 5، مجاری یعنی راستوں کی وسعت اور کشادگی بڑھ جائے۔ نمبر 6، مجاری طول یا عرض میں کٹ پھٹ جائیں۔ ضعف اعضاء کے اسباب، اعضاء میں ضعف پیدا کرنے والے اسباب کبھی جسم پر وارد ہوتے ہیں اور کبھی اس روح پر وارد ہوتے ہیں جو اعضاء میں کام کرنے والی قوت کی حامل ہوتی ہے، اور گاہے اعضاء کی نفس قوت پر وارد ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو اسباب جسم اعضاء پر وارد ہو کر اعضاء میں کمزوری پیدا کرتے ہیں وہ دو قسموں میں منقسم ہیں۔ نمبر 1، سوء مزاج مستحکم، ایسا مزاج جو اعضاء اصلیہ میں ٹھہر چکا ہو، بے امراض ترکیب۔ الف، ضعف بوجہ سوء مزاج مستحکم۔ سوء مزاج مستحکم میں سوء مزاج بارد خاص طور پر اعضاء میں ضعف اور کمزوری پیدا کرتا ہے، جبکہ سوء مزاج حار بھی روح کے مزاج کو فاسد و خراب کر کے سوء مزاج بارد کے عمل کی طرح اعضاء کو ضعیف اور کمزور کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ زیادہ دیر تک حمام میں قیام کرتے ہیں یا جن لوگوں کو حمام کے اندر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے ان میں یہی صورت پیدا ہوتی ہے۔ سوء مزاج یابس بھی اعضاء میں کثافت پیدا کر کے قوتوں کو نفوذ کرنے سے روک دیتا ہے۔ سوء مزاج رطب بھی اعضاء میں ڈھیلا پن پیدا کر کے اور روح کے راستوں کو بند کر کے اعضاء میں ضعف اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ ضعف بوجہ امراض ترکیب، امراض ترکیب میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ انسان کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اور نہ ہی اس سے درد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مرض، بلکہ یہ کہ
اعضاء کو بنانے والے ریشے کام کی کثرت کی وجہ سے ڈھیلے اور کمزور ہو جائیں۔ اعضاء کے سارے افعال خواہ طبیعہ اور ارادیہ صرف انہی ریشوں کی ترکیب سے پورے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فعل عظم بھی ریشوں کا محتاج ہے، کیونکہ ریشے ہی قوت ماسکہ کے ذریعے غذا کو روکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اسباب جو روح پر وارد ہوتے ہیں اور اعضاء کو کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ الف، روح کے اندر سوء مزاج پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، روح تحلیل ہو جائے، جیسا کہ انتہائی غم اور انتہائی خوشی میں۔ وہ اسباب جو اعضاء کی قوت پر براہ راست وارد ہو کر اعضاء کو کمزور کرتے ہیں، ان میں سب سے اہم افعال کی زیادتی اور تکرار ہے، جو اعضاء کی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ اگرچہ قوت کے ساتھ اعضاء کی روح بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ ضعف اعضاء کے اسباب، ان میں ایک اسباب واصلہ تو مذکورہ اسباب میں سوء مزاج کے اسباب میں شریک ہو جائیں گے، مثلاً پانی، ہوا، کھانے پینے کی چیزوں کی خرابی وغیرہ۔ نیز ان اسباب کے متحد وہ اسباب بھی آ جائیں گے جن کی موجودگی میں اولاً روح گھبراتی ہے، جیسے گندا پانی، گندگی، پانی کی بدبو، ہوا کی خرابی، بدن میں زہریلے اثرات کا پھیل جانا، جیسے وبا کے دنوں میں کسی زہریلے جانور کا ڈنگ مارنا وغیرہ۔ اعضاء میں ضعف پیدا کرنے والے اسباب میں استفراغ بھی ایک وجہ ہے، مثلاً جریان خون، دستوں کا آنا، خصوصاً دستوں کی راہ رقیق اخلاط کا بدن سے بکثرت خارج ہو جانا، استسقاء میں پیٹ سے پانی یکدم نکالنا، یا اعضاء میں پیدا شدہ بڑے بڑے پھوڑوں میں شگاف دے کر یک بار کی پیپ نکالنے سے ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح حد سے زیادہ ورزش نیز ہر قسم کے درد اعضاء میں ضعف پیدا کرتے ہیں۔ بخار کی موجودگی بھی اعضاء میں ضعف پیدا کرتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے روح اور رطوبت خارج اور تحلیل ہو جاتی ہے۔ بدن کے مجاری کا کشادہ ہونا اعضاء میں ضعف لاتا ہے۔ بھوک کی زیادتی ضعف لاتی ہے۔ گاہی ایسا بھی ہوتا ہے کسی عضو یا عضو کے کسی حصے کے ضعف سے سارے بدن میں ضعف اور کمزوری ہوتی ہے، جیسے فم معدہ کی تکلیف۔ ضعف کا سبب کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت عرصے سے مرض کا مقابلہ کر رہا ہو۔ گاہی بعض اعضاء پیدائشی طور پر دوسرے اعضاء سے کمزور ہوتے ہیں۔